سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے امریکی صحافی ڈینیل پل کے قتل کے مرکزی ملزم شیخ احمد عمر سعید کی رہائی کے فیصلے نے ایک بات ثابت کر دی ہے کہ پاکستان میں سچ کی کھوج لگاتے ہوئے کسی بھی صحافی کی جان محفوظ نہیں، وہ چاہے پاکستانی ہو یا کوئی امریکی۔ اگر وہ کسی حساس موضوع پر تحقیق کرے گا تو جان سے جائے گا۔ تحقیقاتی صحافی کے طور پر اپنی شناخت رکھنے والے سینئر صحافی اعزاز سید کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ہم سوچا کرتے تھے کہ پاکستان میں شہید ہونے والے کسی مقامی صحافی کے خاندان کو انصاف ملے نہ ملے، امریکی صحافی ڈینیل پل کے خاندان کو انصاف ضرور ملے گا، کیونکہ اس کیس کی پیروی کوئی اور نہیں، امریکی حکومت کر رہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قتل کے پیچھے چھپے کئی سچ آج 18 سال بعد بھی منظر عام پر نہیں لائے جا سکے، جس سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ ہمارے ہاں ریڈ لائن کراس کرنے والے ملکی اور غیر ملکی دونوں طرح کے صحافیوں کی جانیں محفوظ نہیں۔ اعزاز سید کہتے ہیں کہ وقت نے ہمیں غلط ثابت کیا۔ امریکہ بہادر اپنے شہریوں کی بالعموم اور اپنے صحافیوں کی بالخصوص قدر کرتا ہے، اسی لیے ڈینیل پل کیس میں انصاف کی توقع غیر فطری نہ تھی۔ ہمارا یہ گمان اس ٹھوس حقیقت پر مبنی تھا کہ ڈینیل کے قتل کے وقت پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی تھا اور ملک خداداد پر ڈالروں کی بارش بھی ہو رہی تھی، جبکہ اس وقت کے فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف کے ساتھ امریکہ پیار کی پینگیں بھی بڑھا رہا تھا۔ لیکن چکر دینے والوں نے افغانستان کی سرزمین ہی نہیں، پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم میں بھی امریکہ بہادر کو ایسا دھوبی پٹکا مارا کہ سب حیران ہیں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ڈینیل پل اغوا اور قتل کیس کے 4 ملزمان کی حراست کو کالعدم قرار دینے اور انہیں فوری رہا کرنے کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ٹویٹر پر امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ اسے 24 دسمبر کے سندھ ہائی کورٹ کے ڈینیل پل کے قتل کے ذمہ دار متعدد دہشت گردوں کو رہا کرنے کے فیصلے پر شدید تشویش ہے۔ ٹویٹ میں مزید کہا گیا کہ ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ابھی تک ملزمان کو رہا نہیں کیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ڈینیل پل کے قتل کے مرکزی ملزم عمر شیخ اور دیگر کی رہائی کے فیصلے پر امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ محکمہ اس کیس میں ہونے والی کسی بھی پیش رفت کی مسلسل نگرانی کرے گا اور ڈینیل پل کی بطور صحافی میراث کا احترام کرتے ہوئے اس انتہائی مشکل عمل کے دوران ان کے اہل خانہ کی مکمل حمایت بھی جاری رکھے گا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب سندھ ہائی کورٹ نے ڈینیل پل اغوا اور قتل کیس میں بریت کے باوجود ملزمان کو حراست میں رکھنے کے سندھ حکومت کے حکم کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے مذکورہ کیس میں 8 ماہ قبل کالعدم قرار دی گئی ٹرائل کورٹ کی سزاؤں کے باوجود ملزمان کو حراست میں رکھے جانے کے خلاف درخواست پر سماعت میں یہ فیصلہ دیا تھا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے جنوبی ایشیا کے بیورو چیف 38 سالہ ڈینیل پل کراچی میں مذہبی انتہا پسندی پر تحقیق کر رہے تھے جب انہیں جنوری سن 2002 میں اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ سن 2002 میں امریکی قونصل خانے کو بھجوائی گئی ڈینیل پل کو ذبح کرنے کی گرافک ویڈیو کے بعد عمر شیخ اور دیگر ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ملزم احمد عمر سعید شیخ المعروف شیخ عمر کو سزائے موت، جبکہ شریک ملزمان فہد نسیم، سلمان ثاقب اور شیخ عادل کو مقتول صحافی کے اغوا کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ بعد ازاں حیدرآباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے شیخ عمر اور دیگر ملزمان کو اغوا اور قتل کا مرتکب ہونے پر سزا ملنے کے بعد ملزمان نے سن 2002 میں سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ریکارڈ کا جائزہ لینے، دلائل سننے کے بعد ملزمان کی 18 سال سے زیر التوا اور حکومت کی جانب سے سزا میں اضافے کی اپیلوں پر سماعت کی تھی اور مارچ میں فیصلہ محفوظ کیا تھا، جسے 2 اپریل کو سنایا گیا اور عدم ثبوتوں کی بنا پر ملزمان کی رہائی کا فیصلہ جاری کیا گیا۔ اعزاز سید کا کہنا ہے کہ ڈینیل پل کیس میں ان کی دلچسپی کی 2 بنیادی وجوہات رہی ہیں۔ اول یہ کہ مذکورہ امریکی صحافی سے اسلام آباد میں اس کے مختصر قیام کے دوران ان کی 2 یادگار ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان دنوں پوری ریاستی مشینری ڈینیل پل کے اغوا اور قتل میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے میں بظاہر سرگرم نظر آ رہی تھی۔ اعزاز سید کہتے ہیں کہ اس کیس کی تحقیقات کا پاکستان کے قتل ہونے والے صحافیوں کی تحقیقات سے موازنہ بڑا دلچسپ موضوع تھا اور شاید آج بھی ہے۔ اعزاز کہتے ہیں کہ سال سن 2001 میں ڈینیل پل امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا رپورٹر تھا، جس کے ذمے پورے جنوبی ایشیا بالخصوص پاکستان اور افغانستان میں جنم لینے والی خبروں کو رپورٹ کرنا تھا۔ پرل کا دفتر بھارت میں تھا، جہاں سے وہ پورے خطے میں گھوما کرتا تھا۔ امریکہ میں 9/11 کے واقعات ہوئے تو اگلے ہی روز پرل کراچی آ دھمکا۔ ان دنوں فرانس میں رچرڈ ورڈ نامی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا تھا جو اپنے جوتے میں بم چھپا کر امریکہ جانے والی ایک پرواز کو مبینہ طور پر تباہ کرنا چاہتا تھا۔ اس سے تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ایک پاکستانی مذہبی شخصیت سید مبارک گیلانی کا ماننے والا ہے۔ پرل کو اس بات کی اطلاع ملی تو وہ مبارک گیلانی کی تلاش میں نکل پڑا اور انہیں ڈھونڈتا ہوا 11 جنوری سن 2002 کو راولپنڈی کے اکبر انٹرنیشنل ہوٹل میں بشیر نامی شخص سے ملا۔ یہ بشیر دراصل احمد عمر سعید شیخ تھا،
जिसने उसे मुबारक गिलानी से मुलाकात कराने का वादा किया। मोहनी रोड लाहौर के शेख खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले बरतानिया से तालीम याफ्ता अहमद उमर सईद शेख का एक जिहादी पस मंज़र था। वह सन 1990 की दिहाई में हरकतुल मुजाहिदीन के प्लेटफार्म से मौलाना मसूद अजहर के इमाम पर जम्मू और कश्मीर में कुछ गैर मुल्कियों के अगवा में गिरफ्तार होकर जेल पहुंचा था। लेकिन दिसंबर सन 1999 में एक भारतीय मुसाफिर तैयारे के अगवा के बाद उसकी मसूद अजहर के साथ अफगानिस्तान में रिहाई अमल में आई थी। पर्ल को अलबत्ता उमर शेख उर्फ बशीर का जिहादी पस मंज़र मालूम न था, इसलिए वो इसके जाल में फंस गया। डैनियल पर्ल और उमर की अगली मुलाकात कराची में 23 जनवरी सन 2002 को हुई, जिसके बाद डैनियल पर्ल को किसी ने ना देखा। फिर जनवरी के आखिरी हफ्ते में पर्ल की रिहाई के इवज़ अफगान कैदियों की रिहाई और अमेरिका से पाकिस्तान को F-16 तैयारों की फराहमी जैसे मुतालबात ईमेल के जरिए अमरीकी हुक्काम को मौसूल हुए। बाद 21 फरवरी सन 2002 को एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई जिसमें डैनियल पर्ल को नकाबपोश शख्स के हाथों बहिमाना अंदाज में कत्ल होते दिखाया गया। पुलिस के मुताबिक अमरीकी हुक्काम को मिलने वाले मुतालबात की ईमेल्स की तहकीकात के दौरान कराची के जिस घर से ईमेल के लिए इंटरनेट इस्तेमाल किया गया, उस घर के 2 लड़कों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ के दौरान अहमद उमर सईद शेख का नाम सामने आया। उमर लाहौर का रहने वाला था, इसलिए उसके घर वालों को हुकूमत ने रिवायती अंदाज में हिरासत किया तो उसने 6 फरवरी सन 2002 को उस वक्त पंजाब के होम सेक्रेटरी और मौजूदा वफाकी वजीर ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह के दफ्तर में खुद को एजेंसियों के हवाले कर दिया। डैनियल पर्ल कत्ल केस की तहकीकात में बज़ाहिर जानबूझकर काफ़ी सुकून छोड़े गए, मगर इसके बावजूद उस वक्त मुकामी अदालत ने मुल्जिमान के खिलाफ फैसला दे दिया। मगर केस सिंध हाई कोर्ट में चला तो उमर के वकील महमूद शेख ने केस पुलिस के अपने चालान की रोशनी में पर्ल केस में तहकीकात की धज्जियां उड़ा दी। सिंध पुलिस ने अहमद उमर सईद शेख के खिलाफ कराची से गिरफ्तार जिन 2 मुल्जिमान के एतराफ़ी बयान पर केस की इमारत खड़ी की थी, महमूद शेख ने उन्हीं बयानात की रोशनी में साबित किया कि वो एतराफ़ी बयानात दबाव और तशद्दुद के जरिए लिए गए थे। पुलिस अदालत में पर्ल का कत्ल तक साबित न कर सकी क्योंकि अदालत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट और आला कत्ल कुछ पेश न किया गया। यूँ सारे केस की इमारत धड़ाम से गिर गई। अब दिसंबर सन 2020 को सिंध हाई कोर्ट ने उमर सईद शेख को रिहा करने का हुक्म दिया है। इसी केस से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील ज़ेर समाअत है। डैनियल पर्ल के कत्ल को 18 साल बीत गए, मगर पाकिस्तानी सरजमीन पर तमाम तर अमरीकी असर और रसूख के बावजूद डैनियल पर्ल को इंसाफ मिला और ना ही उसके कातिल पकड़े गए। डैनियल पर्ल कत्ल के बारे में अमेरिका की कैद में 9/11 वाक़यात के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद ने भी एतराफ़ी बयान दे रखा है कि यह कत्ल उन्होंने अपने हाथ से किया था। हकीकत यह है कि इस कत्ल के पीछे छुपे कई सच आज 18 साल बाद भी मंजर-ए-आम पर नहीं लाए जा सकते। ताहम एक बात तो ज़रूर साबित हुई है कि हमारे यहाँ सच का खोज लगाते किसी भी सहाफ़ी की जान महफूज नहीं, वो चाहे पाकिस्तानी हो या अमरीकी। YouTube पर Googly न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly न्यूज टीवी टाइप करें। Googly न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।